شوہر بیوی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کیا مانا؟ مانا یہ شوہر نمازی، شوہر نیک، شوہر اچھا، لیکن بیوی جو ہے نماز سے دور، جھوٹ، چوری میں ساری چیزیں اس کے پاس، غیبتیں ساری چیزیں وہ کرتی ہیں۔ شوہر اچھا آدمی ہے، نیکی کرتا ہے، اس کی بری باتوں سے اس کو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اسے روکتا بھی نہیں ہے، اسے منع نہیں کرتا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو انہیں سے بولنا شروع کر دیے۔ انہیں کہاں سے بولتا ہے؟ وہ آفت ہے تمہارے اوپر، مجھے معلوم ہے، برابر؟ وہ تم نہ بولتی سے یہ نکو کرو، وہ نکو کرو، کیا تمہیں بھی کبھی کبھی بولنے کی ہمت ہوئی ہے؟ دوستو، مردوں، مرد کے جنم میں پیدا ہونے والے انسانوں، دوستو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ تمہیں اللہ نے حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء کہا ہے، تمہیں عورت پر حاکم اور نگہبان بنایا ہے۔ تم عورت کی نوکر نہیں ہو، تم عورت کے غلام نہیں ہو، تم ان کے کہے پر ان کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہو۔ تمہارے مرد کے جنم میں پیدا کرنا، تمہیں مرد بنا کر پیدا کرنا صرف اس لیے ہوا ہے کہ تم جو ہے عورت پر حاکم بنے رہو، اس کے نگران بنے رہو۔ تمہاری عقل اس کی عقل کے مقابلے میں زیادہ ہے، تمہاری محنت اس کے محنت کے مقابلے میں زیادہ ہے، تمہاری ذمہ داری اس کی ذمہ داری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کی عقل بھی کمزور، اس کی بناوٹ بھی کمزور، وہ جتنی طاقت رکھتی ہے تم اتنی طاقت نہیں رکھتے، اس کے مقابلے میں تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ میں نے عورت کو نازک بنایا ہے، میں نے عورت کی ذمہ داریاں الگ دی ہیں، میں نے مرد کو طاقت زیادہ دیا ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ دی گئی ہیں۔ یہ سارا بٹوارا ہے، تمہارے کام الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں، تمہاری زیب و زینت الگ ہے، اس کی زیب و زینت الگ ہے۔ وہ کیا کیا پہن کر سنورتی ہے، وہ ساری چیزیں پہن کر تم سنور نہیں سکتے۔ جو چیزیں تم پہن کر سنور سکتے ہو وہ چیزیں وہ پہن کر سنور نہیں سکتی۔ جو چیزیں تم کر سکتے ہو وہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کمزور ہے، وہ نازک ہے، وہ صنف نازک ہے، اس کی نزاکتیں بڑی ہی بڑھیا ہیں۔ تم موتا کی نماز میں شرکت کر سکتے ہو، تم عید میں پڑھ سکتے ہو، تمہارے لیے جو ہے جماعت کی نماز ہے، تمہارے لیے جنگ کا میدان ہے، تم وہاں جاؤ گے۔ عورت نہ وہاں جائے گی، لیکن یہی عورت گھر میں رہ کر تمہاری سیوا کرے، تمہارے بچوں کی نگرانی کرے، تو تم جنگ کے میدان میں جا کر شہادت پاؤ۔ ایک عورت گھر میں بیٹھ کر اپنے مرد کی اور بچوں کی نگرانی کرے تو اسے ایک شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کے ماتحت رہنے والے دوسری رشتہ دار عورتیں کیا کر رہی، کہاں جا رہی، کیا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا، کتنے موبائل ان کے استعمال میں ہیں، جو تمہاری نالج میں ہے سو موبائل کتنے ہیں، تمہاری نالج کے بغیر، تمہاری معلومات کے بغیر کتنے موبائل آپ کی بیٹی کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس ہے۔ اس کی نگرانی آپ کریں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، ہر شخص، ایک ایک آدمی جس کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک ایک آدمی سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگرانی کرے گا، دیکھے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بننا سنورنا کس کے لیے ہے، اس کا ملنا جھلنا کیسے ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، آپ سے ناراض چل رہی ہے، کیوں ناراض چل رہی ہے، کسی اور سے خوش چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، آج اس کا رقم بدلا ہوا ہے، کیوں بدلا ہوا ہے، نگرانی کیجئے، دیکھیے
کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. آپ کہیں یہ خیال کر کے بیٹھ جائیں میں تو اچھا ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, انہیں جاتی اس کی خبر میں انہیں جواب دے لیتی ہے. اگر یہ سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری سوچ اس آیت کے تحت میں غلط ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اسے بول رہی ہے اے ایمان والو. ہمیں سب اللہ کو مان کہیں مانی نہیں, ہم نہ بول رہے اللہ تعالیٰ خو انفسکم, تم اپنے آپ کو بچاؤ, وہ اہلیکم, اور تمہارے بیوی بچوں کو بھی انگار سے بچاؤ. یہ جو تمہاری نافرمانی کر رہی ہے نا بیوی, تمہاری بیٹی جو تمہاری نافرمانی کر رہی ہے,